Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں ایک خلیفہ یعنی سلطان برحق پیدا ہوگا جو ضرورت مندوں اور مستحقین کو خوب مال تقسیم کرے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا۔ اس حدیث شریف میں جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفۃ المسلمین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو آئے گا اور ضرورت مندوں میں مال تقسیم کرے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا، یعنی اسے گننے کی پرواہ نہیں ہوگی اور بے دریغ مال خرچ کرے گا اور غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، اسی طرح جتنے بھی ضرورت مند احباب ہیں ان کے ساتھ وہ اس طرح کا سخاوت کا معاملہ کرے گا کہ وہ مال کو شمار بھی نہیں کرے گا، بلکہ جتنے پیسے اس کے ہاتھ میں ہوں گے یا جتنے پیسے اس کے سامان میں اس کے ساتھ ہوں گے تو وہ سارا مال وہ اسے دے گا جو ضرورت مند ہوگا، یعنی اتنا زیادہ سخی ہوگا۔ محققین علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو خلیفۃ المسلمین یعنی آخری زمانے میں آئے گا وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ امام مہدی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اسے قرار دیا ہے تو ایک اس کی جو خوبی بیان کی گئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ عادل اور انصاف پسند حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنی ان مخلوقات میں سے نامزد فرمائے گا یا بھیجے گا۔ اسی طرح دوسری خصوصیت جو اس کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ روپیہ اور مال وغیرہ وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کرے گا، اور جتنے بھی لوگ ایسے ہوں گے جو مفلس ہوں گے، جو محتاج ہوں گے یا یتیم ہوں گے یا بیوائیں عورتیں ہیں، ان کے اندر وہ اپنا جو مال ہے وہ بے دریغ خرچ کرے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا، یعنی بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لے گا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں اس کے متعلق فرمایا کہ وہ دجال کا سامنا کرے گا، اور دجال جو بہت بڑا فتنہ ہے اور قیامت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت جس کو قرار دیا ہے، بلکہ ایک حدیث کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میں نے اپنی امت میں دجال کے آنے سے بڑے فتنہ کسی کو نہیں دیکھا، یعنی دجال کا جو فتنہ ہے علامات قیامت میں سے بہت بڑا فتنہ ہے، اور مجھے اپنی امت پر خوف ہے کہیں وہ دجال کے فتنے میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسی طرح امام مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنی طاقت دیں گے، اتنی استطاعت نصیب فرمائیں گے کہ وہ دجال سے لڑیں گے اور دجال کو وہ شکست سے ہمکنار فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے ملک خوشحال ہو، جس کی وجہ سے قوم خوشحال ہو، اور جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکے، کیونکہ جب ملک ترقی کرتا ہے تو لوگ خوشحال ہوتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں کی نیک بختی کا اور خوشحالی کا وہ ایک طریقے سے ضامن بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرمائے، اور ہماری جو ملکی حالات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درست بنا دے، تاکہ سارے لوگ وہ مسرت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ جو اپنی زندگی ہے وہ گزار سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مخلص اور ایماندار حکمران نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.